حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جب دنیا گناہوں اور گمراہی میں ڈوبی جا رہی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل میں ایک نورانی شخصیت کا ظہور ہوا جن کا اصل نام تھا اخنوخ، جنہیں ہم ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت لوگ جادو، ظلم اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول چکا تھا۔ اسی فتنے بھرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر واپس لا سکیں، اور انہیں 30 صحیفے الہی سکرولز نازل کیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں جن میں اللہ کا پیغام، اصول اور ہدایت تھیں۔ ان صحیفوں میں توحید، عبادت، معاملات، اخلاق اور دنیا کی رہنمائی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 104۔ ان میں سے 10 آدم علیہ السلام، 50 شیس علیہ السلام، 30 ادریس علیہ السلام اور 10 ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے۔ یہ صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ایک رہنما تھے جن کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا، علم کی طرف بلایا اور ایک نئی تہذیب کا آغاز کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سلائی کی، ٹیلرنگ۔ آپ نے کپڑے سلنا شروع کیا اور لوگوں کو کپڑے پہننا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی خال پہنتے تھے۔ لکھنا سیکھا، رائٹنگ۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنے کا علم سیکھا اور فرشتوں سے اس فن کو حاصل کیا۔ آپ نے لوگوں میں علم کو لکھنے کی روایت ڈالی، فلکیات اور وقت کا علم، ٹائم کیلکولیشن۔ آپ نے ستاروں، چاند اور سورج سے وقت کا اندازہ لگانا سکھایا۔ آپ پہلے شخص تھے جو وقت، مہینہ اور دن گننے لگے۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک سویلائزڈ انسانی سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زاہد، عبادت گزار اور مخلص نبی تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ وقت کے ساتھ حضرت ادریس کی قوم گمراہی میں اور گہری ڈوب گئی۔ بابل کا شہر جہاں وہ رہتے تھے اب فتنوں کا مرکز بن چکا تھا۔ لوگ جادو اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اموال میں دھوکہ، زندگی میں ناپاکی اور عبادت میں ریاکاری عام تھی، اور سب سے بدتر لوگ اللہ کے وجود کو بھول چکے تھے۔ لیکن حضرت ادریس نے ان لوگوں سے منہ نہیں موڑا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بلند آواز میں کہا، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ تمہیں جس نے پیدا کیا وہی تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی تمہارا آخرت کا مالک ہے۔ لیکن لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، یہ کون ہے جو ہمیں ہمارے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنے کو کہہ رہا ہے؟ ادریس کا دل دکھی ہوا، لیکن ان کا عزم کمزور نہ ہوا۔ روز صبح وہ لوگوں کے بیچ جاتے، انہیں سمجھاتے، کبھی نرمی سے، کبھی انتباہ کے ساتھ۔ اور وہ ایسے پیغمبر تھے کہ لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ ان کا انداز اتنا رکھ تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی روحانی نور تھا وہ ان کی باتوں سے روشن ہو جاتے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نہیں پلٹو گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین تمہیں برداشت نہیں کرے گی، آسمان بارش بند کر دے گا اور تم پر عذاب کا سایہ ہو جائے گا۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا حکم آیا، ادریس اب ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ پھر وہ وقت آیا، ایک سخت لیکن ضروری فیصلہ، ہجرت کا وقت۔ حضرت ادریس نے اپنے سچائی پر ایمان لانے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بابل کا شہر جہاں گناہ کا سودا ہوتا تھا اسے چھوڑ کر اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ وہ لوگ ندیوں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرتے رہے جب تک ایک پاک اور سکون بھری زمین نہ مل گئی۔ لیکن گناہگار قوم نے ادھر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ نئے شہر تک پہنچ گئے اور اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور یہی تھا اسلام کا پہلا جہاد بالسیف۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے سچے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں اللہ کا نام لے کر قدم بڑھانے کو کہا۔ یہ نفس و ظلم کے خلاف جنگ تھی۔ پہلی دفعہ ایک نبی نے ظلم کے سامنے تلوار اٹھائی، فتح ادریس علیہ السلام کی ہوئی، کفر کا جادو توڑ دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا
سب سے حیرت انگیز پہلو تھا ان کا تعلق فرشتوں سے۔ قرآن و تفاسیر کے مطابق اللہ نے انہیں علم، حکمت اور لکھنے کی صلاحیت دی تھی، مگر ایک چیز جو سب سے الگ تھی وہ یہ کہ ادریس علیہ السلام فرشتوں کے بیچ رہتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق فرشتے ان کے پاس آتے، ان سے مشورہ کرتے، ان کی عبادت دیکھ کر حیران ہوتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی سیر کی اجازت دی۔ سورت مریم میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ سورت مریم 19:57۔ یہ آیات حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ثبوت ہے۔ تفسیر کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے گزارش کی، کیا تم مجھے آسمانوں کا حال دکھا سکتے ہو؟ فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر انہیں لے گیا اور اس سفر کا آغاز ہوا جو کسی انسانی روح کے لیے سب سے عظیم سفر تھا۔ پہلا آسمان۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے محتاط ہیں، ہر شخص کا نام، عمل اور نیت لکھی جا رہی ہے۔ وہ حیران رہے کہ کیسے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ دوسرا آسمان۔ یہاں انہیں ان لوگوں کی روحوں کا منظر دکھایا گیا جو دنیا میں ظلم کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کے لیے ہدایت فرما۔ تیسرا آسمان۔ یہاں پیغمبروں کی روحوں سے ملاقات ہوئی، ان سب نے ادریس علیہ السلام کا عزت سے استقبال کیا۔ یہاں انہیں علم کا نور دکھایا گیا، قرآن کے نازل ہونے کا منظر۔ چوتھا آسمان۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ معراج کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ صحیح مسلم اور بخاری میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام دیا اور ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اور دونوں نبی ایک مقام پر مختصر ملاقات میں روحانی الہام کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تفسیر اور روایت کے مطابق اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں اٹھایا، وہ عبادت میں بے پناہ تھے، دنیا سے بے نیاز اور آخرت کے شوق میں ڈوبے ہوئے۔ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے، ان کے ساتھ الہی نور میں سما جاتے۔ کچھ علماء کے مطابق آج بھی ان کی روح چوتھے آسمان پر ہے اور وہ اب بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ کیا ادریس علیہ السلام واپس آئیں گے؟ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ قیامت کے قریب پھر زمین پر آئیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، مگر اس پر دلیل کم ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔